الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مولانا سجاد نعمانی صاحب اور مفتی عفان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مولانا سلمان ندوی صاحب مرحوم کی تعزیت کے لیے لکھنؤ پہنچنے اور قبر پر حاضری کے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے خصوصی نظر ثانی برائے ووٹر فہرست یعنی SIR کے عمل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کا معاملہ نہیں بلکہ آئینی، جمہوری اور شہری حقوق سے جڑا ایک نہایت حساس مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ 1 جولائی کو جاری اپنے بیان میں مولانا مدنی نے کہا کہ اگر شہریوں کو بار بار اپنی شہریت اور حق رائے دہی ثابت کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ صرف انتخابی عمل کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ آئین، جمہوریت اور شہری آزادیوں کے لیے بھی ایک سنجیدہ چیلنج بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی ہوتی رہی ہے لیکن موجودہ SIR اپنی نوعیت، طریقہ کار اور ممکنہ نتائج کے اعتبار سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ ان کے مطابق مختلف ریاستوں سے موصول ہونے والی اطلاعات ان خدشات کو تقویت دے رہی ہیں کہ عمل کہیں قومی رجسٹر برائے شہریت یعنی NRC کی نئی شکل اختیار نہ کر لے۔ جبکہ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آئی کہ آسام میں 15 دستاویزات جمع کرانے کے بعد بھی امین الحق اپنی شہریت ثابت نہیں کر پائے۔ گوہاٹی ہائی کورٹ نے NRC ووٹر لسٹ، زمین کے کاغذات، پین کارڈ اور ووٹر ID سمیت 15 کاغذات دکھانے کے باوجود آسام کے امین الحق کو غیر ملکی قرار دیا۔ 15 دستاویزات دکھانے کے بعد بھی امین الحق ہندوستان کی شہریت ثابت نہ کر سکے، گوہاٹی ہائی کورٹ نے غیر ملکی قرار دے دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بالکل چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے اور SIR سے متعلق جاری کیے گئے موجودہ حکومتی نوٹس کو ہمیں قطعاً ہلکے میں نہ لینا چاہیے، ورنہ کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیں مولانا سجاد نعمانی اور مفتی عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کے مولانا مرحوم کے گھر پہنچنے اور اہل خانہ سے ملاقات اور قبر پر حاضری کے مناظر۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مضمون نگار نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی وہاں پر حاضری اور کیسا منظر رہا وہاں کا اس کو قلم بند کیا ہے، وہ آپ مکمل سماعت فرمائیں۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی تصویر۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم بعض مجبوریوں کے سبب جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ آج مولانا تعزیت کے لیے ایک طویل سفر کر کے لکھنؤ تشریف لائے، جامعہ سید احمد شہید پہنچے، مولانا سلمان حسینی مرحوم کے بچوں سے ملاقات کی، قبر پر حاضری دی، دیر تک دعائیں کرتے رہے اور پھر مجلس میں بیٹھ کر دیر تک مرحوم کا ذکر خیر کرتے رہے۔ مجلس میں دونوں بزرگوں کے تعلقات پر کچھ باتوں کا تذکرہ آیا تو وہاں پر موجود ہر کوئی اشکبار ہو گیا۔ مولانا نعمانی بھی رو پڑے اور دیگر حاضرین بھی۔ دونوں کے درمیان کئی دہائیوں کی رفاقت تھی، قربتیں بھی رہیں، دوریاں بھی رہیں، اتفاق بھی رہا، اختلاف بھی رہا، لیکن اللہ واسطے دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ یہی محبت اس پیرانہ سالی میں مولانا کو لکھنؤ تک لے آئی اور یہی محبت تھی کہ دور رہ کر بھی ایک دوسرے کا ذکر خیر کرتے رہے۔ بچوں نے بھی اس کی گواہی دی اور قریب رہنے والوں نے بھی اس کی گواہی دی۔ میرا بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے کہ مدارس کے فارغین کو اختلاف اور اتفاق کا سلیقہ اپنے ان جہاں دیدہ بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح ہمارے بزرگ حدود میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی زبان میں کیسی شائستگی ہوتی ہے، ان کی تحریروں میں کیسا ادب اور سلیقہ ہوتا ہے، وہ دینی اور اخلاقی قدروں کی کیسی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں وہ کس طرح قرآنی اور نبوی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مولانا حسینی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ دعا گو ابو الاعلیٰ سید سبحانی۔ تو ناظرین، ان دونوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی مدارس اور علماء سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔